دل مضطر سکون پائے جہاں آج کے خطبہ جمعہ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جاری رکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیہ بن خلف کے ساتھ بہت پرانے دوستی کے تعلقات تھے، اس لیے انہوں نے امیہ بن خلف سے یہ درخواست کی کہ وہ مکہ میں ان کے مال و متاع کی حفاظت کرے، اور اس کے عوض میں انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ اسی طرح اس کے مال و متاع کی حفاظت کریں گے مدینہ میں۔ جب انہوں نے یہ درخواست بھیجی تو انہوں نے عبد الرحمن کے نام سے بھیجی۔ اس کے جواب میں امیہ بن خلف نے یہ کہا کہ میں کسی عبد الرحمن کو نہیں جانتا، اور یہ کہا کہ یہ درخواست عبد عمر کے نام سے بھیجی جائے۔ موقع پر تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، لیکن بالآخر دونوں نے عبداللہ کے نام پر اتفاق کیا۔ جب امیہ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بدر کی جنگ میں دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ انصار کی ایک مجلس میں جا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ نکلا تو میری خیر نہیں۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کچھ لوگ امیہ بن خلف کے تعاقب میں نکل گئے۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک پہاڑی کی طرف جب لوگ سو چکے تھے نکل گئے تا وہ اس یعنی امیہ کی حفاظت کر سکتے اور اسے اپنی پناہ میں لے سکتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ڈرا کہ اب مسلمان ہمیں پکڑ لیں گے، اس لیے میں نے امیہ کے بیٹے کو اس کی خاطر پیچھے چھوڑ دیا تا مسلمان اس سے لڑائی میں مشغول ہو جائیں اور ہم ذرا آگے نکل جائیں اور میں امیہ کو محفوظ جگہ پر لے جاؤں۔ پس مسلمانوں نے امیہ کے بیٹے کو مار ڈالا اور پیچھا کرتے کرتے انہیں پکڑ لیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، جس پر وہ بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا کہ اس سے بچا سکیں، مگر مسلمانوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نیچے سے امیہ کے بدن میں تلواریں گھونپی یہاں تک کہ اسے مار دیا۔ ان میں سے ایک کی تلوار سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر بھی زخم آ گیا۔ غزوہ احد کے معرکے کے دوران جب مسلمان ناگہانی میں اور گھبراہٹ کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادھر ادھر ہو گئے، اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیسا پھیلائی دیوار کی طرح قدم جما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور خلفاء کے ادوار میں آپ بڑی جان فشانی کے ساتھ غزوات اور سرایہ میں بھرپور شمولیت اختیار کرتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کو نماز پڑھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آ کر اس جماعت میں شامل ہو گئے۔ جب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اپنی نماز پوری کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو باقی مسلمان حاضر تھے وہ بھی اس منظر کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور کثرت سے تسبیح کرنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہر نبی کوئی نہ کوئی نیک انسان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ آپ مسلمانوں کے سرداروں کے سردار ہیں۔ آپ نہایت ہی متقی، پرہیزگار اور خدا ترس انسان تھے۔ آپ نے اپنی تمام عمر خدا تعالیٰ کی محبت کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا کہ آپ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں امین ہیں۔ آپ ان بابرکت اشخاص میں شامل تھے جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی زندگیوں میں یہ بشارت دی کہ وہ جنتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم کسی ایسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں کوئی وبا پھوٹ پڑی ہو تو وہاں مت جاؤ، اور اگر کوئی مرض کسی ایسی جگہ پھوٹ پڑے جہاں تم رہتے ہو تو وہاں سے فرار ہوتے ہوئے باہر مت نکلو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 صحابہ میں بھی شامل ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات کے وقت راضی تھے، اور یہ وہی 6 صحابہ تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شورا کے طور پر منتخب کیا تاکہ وہ ان کی وفات کے بعد اگلے خلیفہ کو منتخب کریں۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شورا کی نمائندگی کرتے ہوئے اور مدینہ میں گھر گھر سے مشورہ لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلا خلیفہ منتخب کیا۔
جہاں راہ